بات آ گئی تو کلیئر کر دی. تو جو حساب ہوگا ہمارا میدان محشر میں, اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ فلاں شخص اس نے دین کو ڈھایا, اس نے دین کو ڈھایا. وہ چکر میں پڑے گا میرے رب میں نے دین کو ڈھایا, تو یہی کہا جائے گا تو نے نماز چھوڑی تھی, اور میرے محبوب نے پہلے ہی کہا تھا جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا, تو نے تو دین کو ڈھا دیا پہلے ہی, اس لیے لکھا گیا. تو اس دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم دین کو ڈھاتے رہے لیکن ہمیں کوئی احساس دنیا میں نہیں ہوا, ہے نا. پھر قرآن میں جگہ جگہ تنبیہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان کو, ہر انسان کو, ہر جن کو, ہر جان کو جو سانس لیتی ہے جان, ہر جان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا اعمال کیے ہیں. ما قدمت لغد, کل کے لیے اس نے کیا اعمال کیے ہیں. حضرت آپ کو یہاں پہ ایک علماء والا نقطہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت اب یہاں پہ غد لفظ ظاہر کیا, یعنی کل کے لیے کیا بھیجا. تو آپ یہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جسٹ اگلا والا دن مراد ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا. ارے قرآن نے فرمایا کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا اس پر غور کرو. تو کل سے کیا مراد ہے, قیامت تک دن مراد ہے کہ نہیں, کہ قیامت تک یعنی جب تک ہم زندہ ہیں اور ہمارے آنے والی نسل اسے کل بولیں گے کہ نہیں. جیسے میں نے کہا, جیسے ہم نے کہا بیٹا کوئی بچہ ہے پڑھائی نہیں کرتا, ہم کہتے ہیں بیٹا آج تم اپنا پریزنٹ خراب کر رہے ہو تو کل بھی تمہارا خراب ہوگا. تو کل کا کیا مطلب, نیکسٹ پرسوں یا پھر آنے والا پورا زمانہ, آنے والا زمانہ نا. اب حضرت وہ جو آیت اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ, لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, ہے نا. وہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا تھا, نبی کو اللہ عز و جل جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے کسی نے سورہ کہف میں ہے نا, تو سوال کیا لوگوں نے کہ حضور اصحاب کہف جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس بات کا علم نہیں دیا تھا کہ کتنی تعداد ہے. تو آقا صلی اللہ, اسے تو ہمارا عقیدہ ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں دفعتاً واحدہ علم تھوڑی دیا گیا, دھیرے دھیرے دے کر مکمل کیا گیا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ نبی نے فلاں وقت وہ بات نہیں بتائی تو اس سے کہہ دو بھائی ہو سکتا ہے اس وقت اللہ نے اس بات کا علم نہ دیا ہو آپ کو. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ایک بار میں سارا علم دے دیا گیا, ہم یہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے ضرورت کے وقت پڑھتے پڑھتے جہاں ضرورت پڑی ویسا ویسا وحی نازل ہوئی, کبھی وحی کے ذریعے کبھی ڈائریکٹ دل میں ڈالا گیا. اس طرح اللہ نے علم دیا. جس وقت قرآن پورا نازل ہو گیا اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی پورا ہو گیا. چونکہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی بھی سوکھی اور گیلی چیز, کوئی بھی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن میں سب کچھ ہے. تو قرآن پڑھانے والا کون ہے, ہمارے آقا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہو اور پڑھانے والے کو کچھ نہ معلوم ہو. کیا فزکس کی کتاب وہ پڑھائے گا جسے فزکس کے چیپٹرز ہی نہ آتے ہوں, بتائیے. جسے ٹینس نہ آتے ہو وہ انگلش گرامر پڑھائے گا. تو نبی کو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا اور دھیرے دھیرے قرآن 23 سال کی مدت میں اترا تو دھیرے دھیرے آپ کا علم پورا ہوا, ہے نا. اور دن پہ دن بڑھوتری ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے میرے محبوب تمہاری آنے والی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو اس میں نبی کے جمال میں بھی بہتری ہو رہی ہے, بڑھوتری ہو رہی ہے, علم میں بھی بڑھوتری ہے, کمال میں بھی, درجے میں بھی, بلندی میں بھی. ہر وقت نبی کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بڑائی کرتا جا رہا ہے. یہ قرآن نے فرمایا. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک بار میں سارا علم دے دیا گیا. تو اب کچھ لوگ یہ آیت لے لیتے ہیں سورہ کہف کی کہ نبی سے پوچھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے, تو نبی نے کہا کل بتاؤں گا, اور اس میں غدن لفظ ہے, انی فاعل ذلک غدا. اور حضرت نکرہ آیا ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معرفہ تو کل نہیں مراد ہے اگلا والا, لیکن نکرہ ہے اور نکرہ میں جو ہے کل نہیں مراد ہوگا فوراً. تو اب یہ کہتے ہیں نبی نے کہا کل بتاؤں گا اور نبی نے کل نہیں بتایا. اب یہ کیسے پھنساتے ہیں سنیوں کو کہ اگر نبی کو معلوم تھا میں کل نہیں بتاؤں گا تو معاذ اللہ اس کا مطلب نبی نے جھوٹ بولا, ہے نا. یا تو نبی نے جھوٹ بولا یا نبی کو پتا نہیں تھا, ان میں سے ایک بات ثابت کرو. ہم لوگوں کو پھنساتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ نبی نے جھوٹ بولا, چونکہ ہر نبی جھوٹ بولنے سے پاک ہے. ہر نبی جھوٹ بولنے سے پاک ہے, کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. کیا معصوم, سارے نبی کیا ہوتے ہیں, معصوم. اور نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کل میں بتاؤں گا. پہلے تو یہ ثابت کرو یہاں جو لفظ غدا ہے اس سے اگلے دن مراد ہے. نبی نے تو کہا کہ کل بتاؤں گا, تو کل میں تو آنے والا سارا ٹائم آ گیا نا. اور اس کا جواب ہم نے قرآن کی اس آیت سے دیا ما قدمت لغد, اس میں بھی لفظ غد موجود ہے. کیا اس سے بھی آپ اگلا دن مراد لیں گے؟ اور جب اگلے ہی دن مراد لیا آپ نے تو پھر تو معاملہ ہی ختم بھائی. ہاں الا ان یشاء اللہ موجود ہے وہاں, کہ مگر وہ جو اللہ چاہے, ہے نا, مگر وہ جو اللہ چاہے. تو ہر چیز میں ہمارے پاس جواب ہے, لیکن سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, ہے نا. جب آدمی نے بغض پال لیا نبی کا تو اب کیا علاج ہوگا اس کا, بتائیں آپ.
تو یاد رکھیے بزرگوں کی شان میں توہین کبھی مت کرا کریے. آپ یقین جانیے بزرگوں کی شان میں جو توہین کرتا ہے اس کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں. میں ہزاروں, میرا ٹاپک نہیں ہے آج, ورنہ میں ہزاروں مثالیں آپ کو دینے پہ الحمدللہ قادر ہوں اس بات پہ. کتنی مثالیں آپ کو دوں گا کہ جس نے بزرگوں سے دشمنی لی پروردگار عالم نے برباد کر دیا ہے نا. تو نماز جو ہے ایسی, اور ہر کوئی جب بزرگ بنتا ہے تو نماز کی بنیاد پہ. جب کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے تو کیا نماز چھوڑ کے بنتا ہے؟ کیا آپ کسی ولی کا نام لیں؟ سرکار وارث پاک کو لیجئے, سرکار صابر کلیری کو لیجئے, سرکار ادراج مہاراج سرکار غریب نواز کو لیجئے, کسی بھی بزرگ کو اٹھائیے, سرکار محبوب الہی کو لیجئے, سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کو لیجئے, سرکار مہرونی شریف قطب الدین مختار کاکی کو لیجئے, کسی کو لے لیجئے آپ, کوئی بھی بتا دے کسی بزرگ نے کبھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہو؟ ارے اللہ کا ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ پوری رات عبادت کرتا ہے خدا کی. بخاری شریف میں موجود ہے کہ لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل, میرا بندہ نفلی نماز پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میری دی ہوئی طاقت سے وہ سنتا ہے, بولتا ہے اور پکڑتا ہے اور چلتا ہے. یہ بخاری شریف میں فرمایا. حضرت میں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا کہ میں ہاتھ ہو جاتا ہوں ورنہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو قرآن بخاری شریف میں فرمایا کہ میرا بندہ, یعنی فرض نماز تو آپ کو پڑھنی ہے, وہ تو ذمہ داری ہے آپ کی, لیکن بندہ اونچے درجے پہ کب جاتا ہے؟ جب فرض کے علاوہ نفلی عبادت کرے, اور جو پچھلی قضا نماز ہے وہ ادا کرنے کے بعد نفلی پڑھے. یہ بھی سمجھ لیں, اگر پچھلی فرض نماز آپ کی باقی ہے اور آپ پھر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نفلی نماز قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شب برات میں یا شب قدر میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نفل, تو نفل مت پڑھا کریے. امام صاحب سے مسئلہ پوچھیے گا. فرض نماز جو آپ کی پچھلی چھوٹی ہوئی ہیں انہیں ادا کیا, ٹھیک ہے, جب تک آپ کی پچھلی فرض باقی ہیں اگلا آپ کا نفل ادا نہیں ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ ہاں. تو جب اللہ کا ولی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے, ساری عبادتیں کرتا ہے, ایک ایک مستحب پہ بھی عمل کرتا ہے اللہ کا ولی, اور پوری رات پروردگار عالم کے لیے سجدے, رکوع اور قیام کرتا ہے, تب بخاری شریف میں کہا گیا کہ یہی وہ بندے ہیں کہ جو میری ہوئی طاقت سے دیکھنے لگتے ہیں. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھے یہاں آئے اور پوری دنیا کو دیکھنا ہے. بیٹھے یہاں آئے اور پوری دنیا کو. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں یار یہ سائنٹیفک پاور ہے. کیا یہ سائنٹیفک پاور ہے کہ نہیں؟ کیا سائنٹیفک پاور اللہ کی دی ہوئی پاور سے بڑھ کے ہے؟ جب یہ سائنٹیفک پاور, ابھی میں گوگل میپ کھولوں تو آپ کا محلہ تک دیکھ لوں, اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی دیکھ لوں, سائنٹیفک پاور اور شیطانی طاقت کا یہ حال ہے, تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کا یہ حال نہیں ہوگا؟ ایک ریشنل دلیل ہے, یہ عقلی دلیل, یہ ایک سائنٹیفک پاور ہے, شیطانی طاقت جو مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, لیکن الحمدللہ مسلمان اس کا اچھا یوز کرنے لگے. علماء اس پہ اپنی تقریریں ڈالنے لگے. آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیوں بنائی گئی, پورے ایویڈنس کے ساتھ, عیسائیوں کی کتابوں کے حوالے دکھا کر. تو اب یہ موبائل ہے, آپ اس میں گوگل میپ کھولیے, جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی دکھ جائے گی. تو اب آپ بتائیے شیطانی اور سائنٹیفک طاقت کا یہ حال ہے کہ یہ چیز پوری دنیا کو ایک جگہ سے ہمیں نظارہ کرا دے رہی ہے, تو کیا اللہ عز و جل اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو وہ طاقت دے دے کہ ایک جگہ سے پوری دنیا کو دیکھ لے؟ یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. بے شک, سبحان اللہ. کیونکہ واجبات و مستحیلات تو تحت قدرت ہے نہیں. حضرت بھی بڑے علمی نکتے ہیں, ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ جو مسئلہ بھی میں نے حضرت سے بتایا آپ کو کسی دن سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. علم کلام کا مسئلہ ہے, تو آپ بات سمجھ گئے. اب آپ سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ سرکار غوث اعظم نے, اب یہ چھوڑیے, پہلے نبی کی بات کرتے ہیں, ہے نا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. کس کی؟ ترمذی سے. آقا صلی اللہ, آگے بڑھ جائیں تاکہ جگہ اٹھا بھائی لوگ جو آ رہے ہیں پیچھے. ارے بڑھ جائیے میرے بھائی, آگے آئے پیچھے. اب دیکھیں میں اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں مجلس میں آپ کا کوئی بھائی آ رہا ہے, آپ جگہ دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے؟ قرآن نے فرمایا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا, جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ دے دو اپنے بھائی کو تو جگہ دے دیا کرو. بدلے میں کیا ملے گا؟ یفصح اللہ لکم, اللہ جنت میں تمہارے لیے جگہ بنائے گا. دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اسلام نے نیکی دی ہے آپ کو. راستے میں جاتے ہیں, کہیں تکلیف دہ چیز پڑی ہو, کوئی ٹکرا کے گر جائے, بچہ ہو بڑا ہو, بائک والے پھسل جائیں, حدیث میں فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تو جو شریعت قدم قدم پہ آپ کو ثواب کا وعدہ کرتی ہے, آپ اس شریعت سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ تو شریعت سے دور مت جائیے, اس شریعت کو ایسے پکڑ لیجئے کہ ہماری سانس تو جدا ہو جائے لیکن شریعت جدا نہ ہو, کیونکہ ہماری سانس تو عارضی ہے اور شریعت کا جو حساب ہے وہ باقی رہے گا مرنے کے بعد, ہے نا. وہاں یہی پوچھا جائے گا من رب کا, تیرا رب کون ہے, اور رب کی معرفت کون کرائے گا؟ شریعت ہی تو کرا رہی ہے, قرآن و حدیث ہی تو کرائیں گے, علماء ہی تو بتائیں گے.
تو یاد رکھیے آپ قدم قدم پہ نیکی کریے. اس دن میں نے کلیئر کیا تھا, آپ اپنا خوب کمائیے, محنت سے خوب حلال کمائیے, کروڑوں اور لاکھوں روپے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے خوب, لیکن حلال کمائیے, اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, ہے نا. اس پہ پوری تقریر کر چکا ہوں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس طرح کی حدیث ہے بہت سی کتابوں میں. آقا نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا, یعنی زمین کو اٹھا دیا, زمین کو میرے لیے یعنی میری نظروں کے سامنے روشن کر دیا. تو میں نے زمین کے مشرقوں یعنی پوربوں کو بھی دیکھ لیا اور پشچموں کو بھی دیکھ لیا. یہ نبی کی نظر کا حال تھا, ہے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ جیسے آپ امامت کے لیے جب مصلی پہ تشریف لائے تو صحابہ سے آپ نے کہا اپنی صفیں درست کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے, کس کی؟ بخاری شریف. آپ نے فرمایا اپنی صفیں درست کرو, میں پیٹھ پیچھے سے بھی تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف پڑھنے والوں کی حدیث نہیں دکھتی ہے جو بات بات میں بخاری اور مسلم چلاتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کیسی نا انصافی ہے کہ سامنے حدیث موجود ہے بخاری شریف کی, اس کے باوجود نبی کو اپنی طرف کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. حدیث کہہ رہی ہے نبی جیسے آگے سے دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں, اور ہم کہتے پھر رہے ہیں نبی کو پاور ہی نہیں. یہ نا انصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرقے کا معاملہ ایک سائڈ میں رکھ دیں, انصاف کی نظر اپنائیں, اور جس کے دلائل مضبوط ہیں اس چیز کو آپ اپنائیے, ہے نا. یہ ٹاپک ولیوں کا بہت وسیع ہے, کسی دن اس پہ آپ کو ایسی ایسے دلائل, قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ حضرت, قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا میں. جب میں تقریر کروں گا ولیوں پر تو قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا, ولیوں کی ساری طاقت قرآن سے ثابت کروں گا میں. وہ ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر ایک پل میں پہنچ جاتے ہیں, یہ بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا. وہ ایک جگہ بیٹھ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں, یہ بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا. ہر چیز قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ولیوں کو آخر کی طاقت عطا ہوتی کیسے ہے؟ عبادت کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ ہاں, تو یہ عبادتیں کریں, اماموں کا ساتھ دیں نماز قائم کرنے میں. اگر مسجدیں ویران ہو گئیں تو برکت کہاں آئے گی بتائیے؟ آپ اہمیت نہیں سمجھ رہے. کبھی نان مسلمس کی کتابیں اٹھائیے آپ, ان نان مسلمس کی جن کی زندگی اسلام کے خلاف لکھنے میں نکل گئی, ہے نا, یعنی کرسچنس کے بڑے بڑے اورینٹلسٹ, ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اس پر بھی کمنٹ کیا. وہ کہتے ہیں یار مسلمانوں کی یونٹی ہے, ایکتا, اتحاد ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ بڑا ہو چاہے چھوٹا, گورا ہو چاہے کالا, امیر ہو یا غریب, یہ جو ہے سینے سے سینہ ملا کر, کندھے سے کندھا لگا کر, ہے نا, پیر سے پیر ملا کر اللہ کی عبادت کر